لیکن یہ بتائیں مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب، کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ پھر ان میں بڑا واضح تضاد ہوتا ہے نا. مثال کے طور پہ یا تو آپ کہیں یار ہم ایسے ہی بیان دے دیتے ہیں، جو بکتا ہے وہ بول دیتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، صحیح ہے، مطلب آپ کہہ دیں. یا پھر یہ کہ آپ اگر واقعی کسی ایک شخصیت کو، بھارت کا وزیر اعظم جس کو ہم پاکستان اپنا دشمن کہتا ہے، خاص طور پہ اس وزیر اعظم کو جس نے 370 کیا، سارا کچھ کیا، اگر ہم کسی ایک شخصیت کو اس کا یار سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی خوشیوں میں اس کو بلاتا ہے اور اتنے قریبی تعلقات ہیں، تو یا تو آپ کہیں کہ یار یہ بیان ہم نے ایسے دیے تھے، یا پھر اگر آپ کہیں کہ آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ زندگی پر کبھی ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے نا. تو ان دو میں سے کوئی ایک بات صحیح ہو سکتی ہے نا. یہ تو نہیں کہ ہاں وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے 20 دنوں کے لیے وہ مودی کا یار ہے اور اس کے بعد یہ کہ ٹھیک ہے یار ہمارا سیاسی مخالفت تو چلتی رہتی ہے. دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ ہوگا نا اصولی. کنڈی صاحب دیکھیں، اگر کوئی تعلق ہوگا تو کوئی کسی کی شادی، غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. چلو غمی میں تو بغیر تعلق کے بھی بندہ چلا جاتا ہے، لیکن خوشی میں تو تعلق کے بغیر اگر کوئی شریک نہیں ہو سکتا. لیکن آپ اس چیز کو جو ہے آپ اس طرف نہیں لے کے جا رہے جہاں پہ کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے، جہاں پر کھلے عام جو ہے وہ جو الیکشن کمیشن کی جو ہے وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. آپ نے اس شخص کا بھی ذکر نہیں کیا جو کہ مودی کی الیکشن جیتنے کی دعائیں کر رہا تھا کہ جب جیسے وہ جیت جائے گا پھر ہم کشمیر کا فیصلہ بھی کر لیں گے. جس طریقے سے وہاں پر وزراء صاحبان کمپین کر رہے ہیں اور وہاں پہ اعلانات کر رہے ہیں، وہاں پہ فنڈنگ دے رہے ہیں، وہاں پہ کریں. یہ تو الیکشن کمیشن کو پھر یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک اصول بنا لے کہ بالکل آپ جو جس کی بھی حکومت ہو وہ اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. میں تو آپ کے لیڈر نے جب بیانات دیا اسی کے حوالے سے آپ سے پوچھ رہا ہوں نا کہ پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف گریٹر پنجاب چاہتا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ دوستی ہو گئی تو کہنا بند کر دیا. پھر آزاد کشمیر کے الیکشن ہے، آپ نے کہا مودی کے یار کو دھکا اور دو، پھر دوبارہ دوستی ہوئی، کہنا بند کر دیا. اب پھر آپ نے نعرہ لگانا شروع کر دیا مودی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے. تو یا تو آپ کہیں کہ مودی اگر ان کی خوشیوں میں شریک ہوتا ہے تو اس میں ایسی کیا بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یا اگر ایک بات غلط ہے واقعی تو پھر اس نواز شریف سے تعلق نہ بنائے بعد میں. کیونکہ دیکھیں کشمیر میں الیکشن ہے، کشمیر ایک سینسٹیو چیز ہے. کشمیر جو ہے ایک انڈیا کے حوالے سے ان کا بڑا سینسٹیو وہاں پر جو ہے وہ سچویشن ہے، کیونکہ جس طریقے سے کشمیریوں پہ جو ظلم ڈھائے ہندوستان کی طرف سے، تو وہاں کی وہ کپلشن ہے. دیکھیں بالکل آئے تھے مودی صاحب، آئے تھے، شادی اٹینڈ کی، سب کے سامنے کی تھی، دعوت دی گئی تھی، یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مودی صاحب یہاں پر نہیں آئے اور انہوں نے شادی اٹینڈ نہیں کی، ان کے دوست رہے ہیں. تو ایکسپلینیشن تو میرے بھائی جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب دے سکیں گے، یا پھر جو ہے مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں جلسے میں، وہ دے سکیں گے کہ وہ شادی پہ آئے تھے، کیا صورتحال ہے آج ان کی، کیا صورتحال ہے. چلو اس وقت اگر وہ دوست تھے، آج ان کی کیا صورتحال ہے. یا آپ نے خاقہ نواز صاحب کی بات کی، ان کو زیادہ پتہ ہے تو وہ زیادہ دے سکیں گے کہ وہ ان کے متعلق، مودی کے متعلق ان کے آج کیا سٹیٹمنٹ ہے، کیا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے، آپ کو ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی ہے کہ ہم گئے تھے، بالکل وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. جب تک شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ہماری اپوزیشن کا جو تعاون ہے وہ ان کے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ایک میجورٹی پارٹی کے لیڈر ہیں. تو وہ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں مانتے ہیں. تو رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی آپ عدم اعتماد لائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں لا سکتے عدم اعتماد؟ نہیں ہو سکتا. بالکل یہ بات ہوئی ہے. ہاں دیکھیں، اس میں جو ہے وہ عدم اعتماد کے لیے نمبر کی ضرورت ہے، ہاں پنجاب میں بھی اور یہاں پہ بھی. ہاں اور یہ جو جہانگیر ترین والا جو ایپیسوڈ ہوا تھا، ہاں اس میں اگر جہانگیر ترین کو اریسٹ کر لیا جاتا، جو کہ اسے اریسٹ کیا جانا چاہیے تھا. ہمارے خلاف تو ابھی انکوائری جو ہے وہ ابتدائی سٹیج پہ ہوتی ہے اور گرفتاری ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ یہ ذرا تھوڑا بہت دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. اور پھر یہ جو روز یہ کہنے والے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا، تو پھر این آر او دیا ہے نا، اور جا کے وہاں پہ بیان دے دیا کہ جی نہیں، ہمیں تو ان کے خلاف نہ کوئی ثبوت حاصل ہوا ہے اور نہ ہمیں ان کی جو ہے وہ گرفتاری چاہیے. تو اگر یہ ہو جاتا تو پھر ہمیں یہاں پہ بھی اور پنجاب میں بھی نمبر دستیاب ہو جاتا. جس دن ہمیں یہ بات انشور ہو گئی کہ ہمارے پاس نمبر جو ہے وہ کنفرم ہے، ایک دن کے لیے بھی کوئی ڈیلے نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے پیپلز پارٹی انشور کرا رہی ہے. عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ ہم نے کوئی حکومت نہیں کرنی، ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. لیکن جب آپ عدم اعتماد لائیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر اس متعلقہ اسمبلی کی حد تک الیکشن ہو جائے گا نا، ری الیکشن ہو جائے گا. نہیں، متعلقہ اسمبلی کی حد تک نہیں ہوگا. اگر قومی اسمبلی کا عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا ہے تو جو نیکسٹ لیڈر آف دی ہاؤس ہوگا، تو جب وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرے گا فار فریش الیکشن،
پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوگی فار فریش الیکشن تو دوسری دونوں اسمبلیاں بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکیں گی. نہیں لیکن یہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بار بار کہتے رہے اور ٹیلی ویژن پہ کہتے رہے کہ اگر نون نے ہمارا ساتھ دیا ہوتا تو یہ کام ہو گیا. تو عثمان بزدار کا نمبر گیم تھا ہمارے پاس. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ نمبر گیم ہے تو 1 منٹ کی تاخیر نہ کریں, وہ تو کہتے ہیں تھا نمبر گیم, نون نہیں مانی ورنہ ہو گیا ہوتا کام. نہیں, اس بارے میں جو ہماری میٹنگز میں بات ہوتی ہے یا ہوتی رہی ہے, اس میں دیکھیں اس میں جو ہے یہ جس جماعت کی جو عدم اعتماد کی تحریک موو کرے گی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ بندوں کو پورا کرے. اور اگر 172 کی بجائے 171 بھی ہو جاتے ہیں تو تحریک جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی. آپ دیکھیں 172 کا نمبر اچیو کرنا اور پھر اس بات کو انشور کرنا کہ وہ ہاؤس میں پہنچ سکیں گے. یہاں پہ جو حالات ہیں, اگر پیپلز پارٹی اس کا ذمہ لے کر لیں تو 10 لوگوں کو جو ہے یہ یہاں پہ پولیس پکڑ کے بٹھا لے, لیکن اگر اور بعد میں پھر آپ شور مچاتے رہیں گے نا, یا ریٹیں کرتے رہیں گے یا اسمبلی میں شور مچاتے رہیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی جو ہے اس طرف قدم بڑھایا جا سکتا ہے. اور میں بالکل اس بارے میں پوری طرح سے کلیئر ہوں کہ جب بھی ہمارے پاس یہ مطلوبہ ہدف ہوا تو ہم اس میں رکیں گے نہیں. تو کنڈی صاحب کیا آپ کے پاس ہے وہ نمبر جس کی وجہ سے بلاول صاحب بار بار کہتے ہیں, انہوں نے آج بھی کہا کہ آئے ہم عدم اعتماد لاتے ہیں ساتھ, یعنی آپ لوگوں کی ورکنگ کمپلیٹ ہے کہ اس میں پسپائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں بادامی صاحب, ہم نے پہلے بھی جب ہمارا الیکشن ہو رہا تھا سینٹ کا, ہم نے کنونس کیا اپنے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. انہوں نے اعتماد کیا, یوسف زگرانی صاحب الیکشن لڑے اور آپ نے دیکھے 172 ووٹ ان کو پڑے. اور وہ صرف یہ نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی نے کیا, تمام جماعتوں نے بھرپور اس پر محنت کی. تمام جو ہمارے اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں, انہوں نے بھرپور محنت کی اور ہم وہ جیتے. اسی لحاظ سے اب کچھ چیزیں ہیں کہ جو میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتے ہیں, کچھ ہیں کہ جو میڈیا پہ ڈسکس ہو سکتے ہیں. ہم ابھی بھی کنونس ہیں. دیکھیں جو رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ان کو کیسے یقین ہوگا ان کے پاس 172 ہیں؟ اگر ابھی آپ کہیں کہ کیسے آئے گا, اس وقت پھر پولیس ہوگی, وہ پولیس پھر بھی بٹھائے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اگر پورا اکٹھا مل کر کام کریں تو ہم پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم مرکز میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ خدشات ہیں کہ پولیس یہ کر دے گی یا وہ کر دے گی, دنیا تو دیکھے گی نا. پولیس آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں گے, باقی چینلز دیکھیں دے. لیکن وہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندے ہی نہ پہنچ پائے تو کیا کریں گے پھر؟ نہیں دنیا آپ دیکھیں گے نا. آپ تو حق اور سچ کی بات کریں گے, آپ نہیں کریں گے حق اور سچ کی بات. یا تو آپ کہہ دیں کہ میں نہیں کروں گا تو پھر تو ٹھیک ہے, دنیا دیکھے گی, چینلز دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایم این ایز کے ساتھ یا ایم پی ایس کے ساتھ, تو پھر تو دیکھیں یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے ہو جائیں گی. بتائیں رانا صاحب اس ڈیل میں کیا برا ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی ایک چیز میں بتا جا رہا ہوں کہ دیکھیں عدم اعتماد کی تحریک ہے نا, خدا نہ خواستہ ناکام اگر ہو جاتی ہے تو کوئی پہاڑ تو نہیں گر جائے گا. لیکن میں ابھی بھی یقین سے کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مل کر اگر کام کریں, ہم پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ہم اعتماد کی تحریک کامیاب کر سکتے ہیں. پھر وہ جو نئے سی ایم آتے ہیں یا پرائم منسٹر آتے ہیں تو فریش الیکشن کا اعلان کر سکتے ہیں. اس ڈیل میں کیا برا ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب تو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے. اگر اس وقت جو ہے وہ پھر کوئی اقدامات ہوئے وہ آپ ایکسپوز کریں گے کہ دیکھو فلاں ایم این اے کے ساتھ یہ ہوا, فلاں ایم پی کے ساتھ یہ ہوا, اور اگر ناکام ہو بھی گئی اللہ نہ کرے تو اس میں نقصان کیا ہے؟ آپ کہیں گے ہم نے پوری ایفرٹ کیا اور ہم یہاں تک پہنچے. مسئلہ کیا ہے اس میں؟ دیکھیں اس میں مسلسل جو ہے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی جو کام کر رہی ہے وہ اپنے وقت آنے پہ اس کو ڈسکلوز کرے گی. ہمارے بھی لوگوں سے رابطے ہیں. اس وقت بھی 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی یقین دہانی کے اوپر کہ اگر نیکسٹ الیکشن میں ان کو ٹکٹ دیا جائے گا, وہ اس حد تک بھی تیار ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں تو ہم استعفیٰ دینے کو اور دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں. لیکن ہمیں اس میں فگر جو ہے وہ زیادہ چاہیے. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کوئی جو ہے وہ جلدی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں کہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ 6 مہینے اور سال پیچھے جا پڑیں. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ آن ایئر یا میڈیا پہ بیٹھ کے تو ان کے اوپر کوئی حتمی یا دو ٹوک بات نہیں کی جا سکتی. یہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ کو اچانک یہ معلوم ہو کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آ گئی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کی پریشانی جو ہے وہ دیدنی ہوگی. میں انتظار کروں گا اس دن کا, اور آپ دیکھیے گا اس دن پریشان ہوتا ہوں, آپ کی مکاری بھی ظاہر ہو جائے گی. یار آپ یہ بڑے سخت الفاظ آپ کہہ رہے گا, میرے بھائی ہیں کہہ لیں, ٹھیک ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن سر یہ بتائیں رانا صاحب ٹورڈز دی اینڈ میں ایک اور مکہ رانا سوال کر لیتا ہوں, آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں
منظور نظر جماعت ہو گئی ہے رانا صاحب؟ بالکل نہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب کے خلاف یہ جو ریسنٹ موو ہوئی ہے وہ نیو یارک کا جو فلیٹ انہوں نے نکالا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ فلیٹ کی انکوائری ریکوائرڈ ہے بھی, وہ بھائی انکوائری کرو جہاں پہ 10 ریفرنس آپ نے پہلے دائر کیے تھے, یا 11واں بھی کر دو. ان کو تھریٹ آف اریسٹ دینا, پھر ان کو گرفتاری کے لیے جو ہے وہ بیل بیفور اریسٹ میں آنا پڑا ہے, اور پھر جس پوزیشن میں وہ آئے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑا بیڈ میسج دے رہی ہیں. رانا صاحب لیکن یہ احتساب یہ جو بات تو ہے خود مریم بی بی نے اپنے ٹویٹ میں کہی تھی کہ ایک نیا گھوڑا تیار ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ایک نیا منظور نظر تیار ہو گیا. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کل جلسہ کرنا ہے, اس کے بعد پرسوں پھر بلاول بھٹو صاحب نے جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا کہ 25 تک آپ ذرا تھوڑا حوصلہ جو ہے نا اس کو بڑا کر کے رکھیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن منظور نظر آپ کو برداشت کرنا پڑے گی. نہیں ہے مریم بی بی لیکن کی میں نظر ایک ہے, بات تو ہم آپ کیا کو بتا سمجھیں دوں, بتائیں. نہیں سن لیں جی بدامی صاحب, میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہاں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہاں بھلے آپس میں الیکشن بھی لڑیں گی اور آپس میں جو ہے وہ بالکل مقابلہ کریں گی, ہمارا کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان لمٹس کو کراس نہیں کریں گی جو لمٹ سیاست میں پی ٹی آئی نے کراس کی. صحیح. اور پیپلز پارٹی کو یہ کہنا غلط ہوگا کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لی, یہ کہنا غلط ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پارٹیز جو اس وقت بدترین احتساب اور بدترین ظلم اس سلیکٹڈ ٹولے کا, اور اس سلیکٹڈ ٹولے کے پیچھے جو سلیکٹرز ہیں وہ برداشت کر رہی ہیں, ان کے متعلق یہ بات جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے مناسب نہیں ہو سکتی اور نہ یہ سچ ہو سکتی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.